عرب دنیا کی قیادت تو بظاہر محمد بن سلمان کر رہے ہیں، مگر ذہن ان کا نہیں۔ عرب گیم کے پالیسی میکر MBS نہیں، بلکہ وہ صرف چہرہ ہیں، اصل منصوبہ ساز کوئی اور ہے۔ ایک پراسرار ہستی جو عرب منظرنامے کی دھند کے پیچھے پوشیدہ ہے۔ ایک عرب حکمراں جس کو شہرت پسند نہیں، میڈیا سے دور رہتا ہے۔ ایک ایسا منصوبہ ساز جو عرب ممالک کا ذہن کہلاتا ہے، مگر حکمراں ہونے کے باوجود کبھی اقوام متحدہ نہ گیا، کبھی ڈیووس یا کسی عالمی سربراہی اجلاس میں نظر نہیں آتا۔ آپ بھی سوچیں کون ہو سکتا ہے؟ خاموش اور سوچ میں گم، ایکسٹریملی انپریڈکٹیبل، قریب ترین لوگ بھی نہیں جانتے کہ وہ کب کیا کرے گا۔ کون ہے یہ پراسرار حکمراں؟ 2015 میں جب سلمان بن عبدالعزیز سعودی عرب کے وزیر دفاع بنے تو منصوبہ ساز کی نظر ان پر ٹکی۔ 30 سالہ شہزادے میں عرب دنیا کا مستقبل نظر آیا۔ پھر آل سعود نے حیرانی سے دیکھا کہ ایک منظم منصوبے کے تحت ولی عہد شہزادہ مقرن فارغ ہوئے، محمد بن نائف ولی عہد بنے جنہیں امریکہ بھی پسند کرتا تھا، مگر پھر یکایک محمد بن نائف بھی فارغ کر دیے گئے اور ولی عہد بنے شہزادہ محمد بن سلمان یعنی MBS۔ آپ کو یقین نہیں آ رہا ہوگا، مگر یہ حقیقت ہے۔ محمد بن سلمان پلانر نہیں ہے، صرف کھلاڑی ہیں، کپتان نہیں ہے۔ اصل منصوبہ ساز ایک پراسرار شخصیت ہے جو بہت زیادہ سامنے نہیں آتی، جسے دنیا کے وہ لوگ جانتے ہیں جو ان کو جانتے ہیں کہ عرب خطے کے طاقتور ترین شخص، جس کی پلاننگ عرب خطے کو اس اسٹیبل مقام تک لائی ہے، خوشحالی تک لائی ہے۔ بڑا پراسرار شخص ہے۔ پچھلی قسط میں ہم نے آپ کو بتایا تھا کہ محمد بن سلمان پر جو جمال خشوگی کے قتل کا الزام لگا ہے، امریکہ ناراض ہے اور ایک بند گلی میں لے آئے ہیں وہ عرب دنیا کو۔ تو کیا یہ منصوبہ ساز جو بڑے کارنامے انجام دے چکا ہے ماضی میں، اس میں کوئی شک نہیں، یہ منصوبہ ساز اس مشکل یا کٹھن وقت سے عرب دنیا کو نکال پائے گا؟ آئیے جانتے ہیں اس قسط میں اور ملتے ہیں اس پراسرار شخصیت سے۔ اس پراسرار منصوبہ ساز کے ساتھ عرب دنیا کے بے شمار کارنامے جڑے ہیں۔ اگر آپ اب تک نہیں پہچانے تو ہم بتا دیتے ہیں، یہ ہیں MBZ، جی ہاں، شیخ محمد بن زائد ال نہیان۔ ابوظہبی کے حکمراں اور UAE کے سربراہ۔ آج مشرق وسطیٰ میں محمد بن زائد کی پالیسیاں چلتی ہیں، مغربی دنیا اور میڈیا انہیں عرب دنیا کا طاقتور ترین شخص قرار دیتا ہے۔ آگے چلنے سے پہلے مشرق وسطیٰ کی مالا مال چھوٹی چھوٹی ریاستوں کی نفسیات جاننا بہت ضروری ہے۔ ننھی ننھی مالدار ریاستیں اور امیر ترین شاہی خاندان، پڑوسیوں سے خوفزدہ، انتہا پسند تنظیموں کا خوف، مسلقی، علاقائی اور بیرونی خوف، عوامی اور اسلامی تحریکوں سے خوفزدہ، جمہوریت اور شہری حقوق کا خوف، حتیٰ کہ اپنے عوام سے بھی خوفزدہ۔ ان سارے امراض کا ایک ہی حل ہے اور وہ ہے امریکہ، جو انہیں سفارتی اور دفاعی تحفظ فراہم کرتا ہے۔ اس صورتحال میں 58 سالہ MBZ ایسے پلانر ثابت ہوئے جو مڈل ایسٹ اور عرب دنیا کو ہر مشکل سے نجات دلا کر مستحکم اور محفوظ راستہ بتاتے رہے، اور اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ مشرق وسطیٰ آج ان کی بنا پر مستحکم، مضبوط اور خوشحال نظر آتا ہے۔ اسی باعث انہیں عرب گیم کا اصل پلانر اور عرب دنیا کا طاقتور ترین شخص جانا جاتا ہے۔ 2010 میں جب تیونس سے عرب اسپرنگ کی آندھی نے عرب خطے کو تاراج کرنا شروع کیا، لیبیا، شام، مصر جیسے بڑے ملک لپیٹ میں آئے۔ اس میں کوئی شک نہیں کہ MBZ نے مشرق وسطیٰ کو عرب آندھی سے بچا لیا۔ یہ محمد بن زائد تھے جو عرب اتحادیوں کے ساتھ 2015 میں لیبیا کی خانہ جنگی میں کودے۔ محمد بن سلمان اس وقت سعودی عرب کے وزیر دفاع تھے۔ MBZ نے صومالیہ میں شباب سے ٹکر لی،
سعودی عرب کی قیادت میں 36 ملکی فوج کا منصوبہ، یمن میں ایران کا زور توڑنے کے لیے حوثیوں سے جنگ، صرف اتنا ہی نہیں، 2017 میں عرب روایات کے بالکل برخلاف قطر کے بائیکاٹ کا فیصلہ کیا۔ ان سارے معاملات میں فرنٹ پر محمد بن سلمان نظر آتے ہیں، مگر اصل منصوبہ ساز ذہن شیخ محمد بن زائد ال نہیان کا ہے۔ یہ حقیقت بے شک مشرق میں اتنی واضح نہ ہو، مگر امریکہ اور مغرب مشرق وسطیٰ میں سب سے طاقتور انسان کو بخوبی پہچانتے ہیں۔ مصر میں التحریر اسکوائر پر زبردست عوامی احتجاج کے باعث صدر حسنی مبارک کو اقتدار چھوڑنا پڑا۔ اخوان المسلمین کے محمد مرسی انتخاب جیت کر صدر بنے۔ عرب دنیا اخوان المسلمین سے ہمیشہ ہیبت زدہ رہی ہے۔ پھر یہی MBZ تھے۔ منتخب صدر کا تختہ الٹ کر فوج کے جنرل عبد الفتاح السیسی کو تخت پر بٹھایا گیا۔ یہی MBZ تھے جو ہر محاذ پر ایران اور ترکی کو ٹکر دیتے رہے، ان کا راستہ روکتے رہے، اور یہی MBZ تھے جنہوں نے بھارت سے برادرانہ تعلقات قائم کیے، امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ سے خطے میں منمانی مراعات حاصل کرنے کی خاطر عرب اسرائیل دوستی کا ڈول ڈالا۔ عرب ترک سرد جنگ کی گزشتہ قسط میں ہم نے آپ کو بتایا تھا کہ جمال خشوگی قتل پر امریکہ کی برہمی عرب دنیا پر نہایت بھاری پڑ رہی ہے، مگر مسئلہ صرف ایک قتل کا نہیں۔ ٹرمپ دور میں مشرق وسطیٰ میں جو منمانیاں کی گئیں، نئی امریکی حکومت تیل سے مالا مال عرب ریاستوں سے مزید بلیک میل ہونے پر تیار نہیں۔ کوئی شک نہیں کہ شیخ محمد بن زائد ال نہیان عرب دنیا کا دماغ ہے، بے پناہ طاقتور شخص، مگر کیا محمد بن سلمان کو اس مشکل سے نکال پائیں گے؟ یقیناً جمال خشوگی کے بھیانک قتل کے بعد MBZ نے سر پکڑ لیا ہوگا۔ نوجوان ولی عہد MBS کی حماقت پر ہاتھ مل کر رہ گئے ہوں گے، ٹرمپ کی رخصت پر جان چکے ہوں گے کہ بازی پلٹ چکی ہے۔ کیا MBZ کوئی کرشمہ دکھائیں گے؟ شاید یہ اتنا آسان نہیں۔ امریکہ اور یورپ کا دباؤ، سعودی عرب کی عالمی تذلیل، عرب دنیا کو درپیش خطرات، اور اس سے بڑھ کر اسلامی دنیا میں ترکی کا بڑھتا کردار، طیب اردوان کی عالمی شہرت، محمد بن سلمان پوری عرب دنیا کے لیے ایسی مصیبت ثابت ہوئے ہیں جس کا حل فی الحال کسی کے پاس نہیں۔ اسلامی دنیا کی قیادت کی جنگ میں ترکی کے لیے موقع ایک قدرتی تحفہ ہے، صرف ترکی نہیں بلکہ خطے میں سعودی عرب کے قدیم حریف ایران کے لیے بھی۔ امریکہ یہ جانتا ہے کہ ایران طویل پابندیوں کے باوجود مشرق وسطیٰ میں اپنا اثر و نفوذ پھیلا چکا ہے۔ شام، لبنان، عراق اور یمن میں پراکسی وار کے ذریعے ہی صحیح مگر پوری طرح موجود ہے۔ زمینی حقائق نظر انداز کرنا امریکی پالیسی کا حصہ کبھی بھی نہیں رہا۔ یہ بھی درست ہے کہ عرب ترک سرد جنگ میں ایران اپنا وزن ترکی کے پلڑے میں ڈالے گا، عرب ترک سرد جنگ میں ترکی کو بن مانگے برتری مل چکی ہے۔ ملکوں کے درمیان دوستی نہیں مفادات ہوتے ہیں، مفاد ہی ملکوں کو قریب لاتے ہیں تو یہی دور لے جاتے ہیں۔ اس وقت عرب دنیا کا سب سے بڑا مسئلہ یہ ہے کہ ماضی کی نسبت ان کے پاس دینے کے لیے زیادہ کچھ نہیں۔ گزشتہ 50 سالوں میں تیل نے دولت کی فراوانی تو دی، مگر عرب ریاستیں نہ اندرونی طور پر مستحکم ہیں اور نہ بیرونی خطرات سے نمٹنے کی صلاحیت رکھتی ہیں۔ خطے میں طاقت کا توازن تبدیل ہو رہا ہے اور امریکہ اس حقیقت سے بے خبر نہیں۔ دوستوں، یہ تھے MBZ، ایک بہترین پلانر، ایک ذہین شخص، ایک ذہین حکمراں۔ آئندہ قسط میں ہم آپ کو بڑی حیران کن تفصیلات دیں گے۔ عرب ترک دشمنی کی تاریخ کتنی پرانی ہے؟ 150 سال پرانی تاریخ، اور اصل دشمنی کی وجہ ہے 100 سال پہلے ہونے والے آل سعود کے ایک بادشاہ کا قتل، جو آل سعود اور عرب آج تک نہیں بھولے۔ ایک بادشاہ کا ہولناک قتل جو تاریخ میں تو بھلا دیا گیا، مگر عرب دنیا میں آج بھی ایک زخم باقی ہے۔ یہ بڑی پراسرار اور حیران کن تفصیلات ہیں۔ آئندہ قسط میں ہم آپ کو بتائیں گے کہ دشمنی کی اور نفرت کی جڑیں کتنی گہری
مسٹر ڈاکیومنٹری چینل کو سبسکرائب کریں اور ہاں بیل آئیکن کو دبانا نہ بھولیں تاکہ نئی معلومات آپ تک بر وقت پہنچے۔